السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 420، سورہ یونس، آیت 100 تا 103، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا على المجرمين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ کہہ دیجئے تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے سے ایام کے جو ان سے پہلے گزر چکے۔ کہہ دیجئے بس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں۔ وما کان، اور نہیں ہے، لنفس، کسی نفس کے لیے، ان یہ کہ تؤمنا وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ویجعل اور ڈالتا ہے، الرجسا گندگی پلیدگی، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ قل آپ کہہ دیجئے، انظروا تم دیکھو، ماذا جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما تغنی اور نہیں فائدہ دیتی، الآیات نشانیاں، والنذر اور تنبیہات، عن قوم ان لوگوں کو جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ فہل ینتظرون چنانچہ نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر مثل ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کے جو خلو گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے۔ قل آپ کہہ دیجئے، فانتظروا پھر تم انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقاً حق ہے، علینا ہم پر، ننجی ہم نجات دیں، المومنین مومنوں کو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں،
سورہ یونس آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر یہ کہ اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجازت اور اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، اور سب کچھ بے نتیجہ رہتا ہے جب تک کہ اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ مطلب تمام چیزوں کا انحصار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت، اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن پر ہے۔ کوئی شخص نہ تو کوئی نعمت خود پا سکتا ہے، نہ کسی نعمت کو کسی کو عطا کر سکتا ہے، بھلے وہ پیغمبر، نبی، علی، ولی کیوں نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب، آپ نے لاکھ کوشش کی مگر ابو طالب اسلام کی نعمت سے مالا مال نہ ہو سکا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال دعوت دیتے رہے اور خود ان کا اپنا بیٹا کافر مشرک ہو کر سیلاب میں غرق ہو گیا۔ لوط علیہ السلام بڑی کوشش کی مگر یہ کہ ان کی اپنی بیوی تباہ ہونے والوں، غرق ہونے والوں میں غرق ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا باپ جہنم میں پہنچ گیا، اور جن کو پھر اللہ اسلام کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے اور نواز دیتا ہے تو بھلے وہ کافر اور مشرک کی بیوی ہو لیکن اللہ کی نعمت سے مالا مال ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون کی بیوی۔ اور اسی طرح اللہ جب کسی کو اپنی نعمت عطا کرنا چاہتا ہے تو عطا کر دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ابو جہل خود کلمہ پڑھے بغیر مر گیا مگر ان کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا سرٹیفکیٹ لیے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور گندگی جو ہے وہ بے عقلوں پر ہوتی ہے جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو، عقل و دانش کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ دادا کے راستے پر اور ان کی روش اور ان کے طریقے پر ہی آنکھیں بند کیے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے صلاحیتیں عطا کی، دماغ میں کھوپڑی میں بھیجے کی صورت میں، منہ پر آنکھوں کی صورت میں اور سر میں کانوں کی صورت میں، لیکن یہ بے عقل ان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ باپ دادا جس چیز پر تھا تو اندھا دھند باپ دادا کے پیچھے انہی کی تقلید کرتے ہوئے چلتے رہتے ہیں۔ اب گندگی انہی لوگوں پر ہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہدایت کے تلاش کرنے والوں کے لیے، ہدایت کے چاہنے والوں کے لیے اور ہدایت کی طرف آنے والوں کے لیے زمین آسمان میں کئی نشانیاں موجود ہیں۔ جو ہدایت کا شوق نہ رکھتے ہوں اور ہدایت کو پانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں وہ تو ان نشانیوں سے گزر جاتے ہیں اور کوئی خیال نہیں کرتے، اور جن کے اندر ہدایت کی طلب ہو تو وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر پھر اللہ پر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ جیسے ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے بھاگ کے کشتی پہ سوار ہو کر سمندر میں ہے اور کشتی بھنور میں پھنسی اور ملاح نے اور کشتی والوں نے ایک اللہ کو پکارا تو وہ سمجھ گئے کہ جب طوفانوں میں اور سمندروں میں اللہ ہی کو پکارنا ہے تو پھر خشکیوں میں، صحراؤں میں اور پہاڑوں میں کیوں لات منات اور کیوں 360 بت، اور وہ پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی تھی اس کو استعمال کیا، یوں اللہ کی نعمت سے وہ مالا مال ہوئے اور ہدایت سے مستفید ہوئے اور اسلام کی چھاؤں تلے آنے میں ہی اپنی نجات سمجھی اور نجات کو جانا۔ اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ جیسے پہلے عذاب میں
لوگ مبتلا ہوئے تو یہ بھی اسی طرح ہی مبتلا ہو جائیں۔ تو فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کافر، مشرک، منکر وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے ایماندار بندوں کو اور حضرات انبیاء علیہ السلام کو بچا لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنا بڑا بھی عذاب آ جائے، اہل اسلام، اہل حق، اہل خیر کا وجود زمین پر باقی رہتا ہے۔ اہل کفر و شرک اور انکار کرنے والے وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل حق کو اور اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو بچا لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ تو نجات بالآخر ایمان والوں کے لیے ہے، اور ہلاکت و بربادی کافر و مشرکوں اور منکروں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار زمین و آسمان میں موجود نشانیوں پر غور کرنے اور اللہ کی ذات کو پوری طرح پہچاننے اور کما حق ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر موجود زندگی عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو اور موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔